Islamic banking reforms and solutions. سوال زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ assess and review the current state of Islamic finance operations in the country. اسلامی بینکاری یا اسلام کا اپنا نظام معیشت ہے، اس میں کس قدر پوٹینشیل ہے کہ پورے کنونشنل بینکنگ سسٹم کو ریپلیس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے ڈاکٹر وسیع بٹ صاحب سے، جو ایک معروف عالم دین ہیں اور شرعی ایڈوائزر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمدرد یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر وسیع بٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ایک علمی مذاکرہ انعقاد کر کے اسلاف کی یاد کہ وہ ہر اہم مسئلے پہ شاوروا فیہ الفقہاء العابدین اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے، تو آپ نے بھی ایک اہم موضوع پر امت کے چیدہ افراد کو جمع کر کے اس روایت کو زندہ کیا ماشاءاللہ۔ جہاں تک آپ کا یہ موضوع ہے، یہ موضوع بہت مخدوم ہے اور اس موضوع پر بہت کام بھی کیا گیا ہے، لیکن اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ میں چونکہ عملی طور پر کچھ سالوں سے بینک سے ایز اے شرعیہ مشیر بھی وابستہ ہوں، اور کچھ مالیاتی اداروں سے جو نان بینکنگ سیکٹر میں آتے ہیں ان سے بھی مالیاتی طور پر ان کی بھی شرعی بورڈ کا حصہ ہوں۔ تو جو آپ نے سوال اٹھایا کہ ہمارا جو کرنٹ شرعیہ کمپلائنٹ فائنینشل سسٹم ہے وہ کتنا اس درجے کا استعداد رکھتا ہے کہ پورے ملک کو وہ مستفید کر سکے۔ جیسے ہماری جو فیڈرل شریعہ کوڈ کی جو ریزولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 5 سال میں پوری اکنامی کو شریعہ کمپلائنٹ کرنا ہے۔ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف بینک کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم جو ہے میوچل فنڈز کی بھی بات کرتے ہیں، ہم انشورنس کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج بینک اسلامی نے الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ جو ہے فائنینس کرنی شروع کی ہے پاکستان میں پہلی تاریخ میں۔ پھر سکوک کی بات ہوتی ہے، پھر بانڈز کی بات ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ امپورٹ ٹرانزیکشن کی بات ہوتی ہے، ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے، پھر پروجیکٹ فائنینسنگ کی بات ہوتی ہے، ورکنگ کیپٹل کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سارے اینگلز جو ہے نا، اس پہ ہمارا اسٹرکچر کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ کام کر چکے ہیں، اور ہم آگے 100% کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوں گی۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے جو ایسیٹ اینڈ ڈپازٹس ہیں اپروکس 20% ہیں اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے، لیکن ہم کیا مزید 80% کو بھی کیٹر کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمیں 2-3 انداز سے سوچنا ہوگا۔ ایک ہے اس کی قانونی حیثیت کہ ہمارے پاس کیا اسلامک بینکنگ کوڈس سیپریٹ ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق بینکنگ کوڈس تو موجود ہیں، لیکن اسلامی بینکنگ کے لیے الگ سے کورس نہیں موجود جس میں اسلامی بینکنگ کا لا موجود ہو۔ تو ہماری یونیورسٹیز کو، ہمارے جو ہے وہ تھنک ٹینکس کو، ہماری شرعیہ بورڈز کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جیسے اب اسٹیٹ بینک کے اندر ایک سیپریٹ IBD ہے، اسلامک بینکنگ ڈویژن ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز فار دا کنونشنل بینک الگ ہیں اور اسلامک بینکس کے لیے الگ ہیں۔ ہمارا کوئی بھی کیس اگر جاتا ہے تو وہ IBD میں جاتا ہے، وہ نارمل لا میں نہیں جاتا۔ ہاں، اگر جو جنرل ریگولیشنز ہیں وہ دونوں پہ اپلائی ہوتی ہیں، لیکن اسپیسیفک شریعہ کی جو ہوتی ہیں وہ IBD کی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا اسی طرح کا اسٹرکچر ہمارا لا بھی موجود ہے؟ یہ ایک چیز ہے جس کے اندر اہل علم کو کام کرنا چاہیے، اور اس پہ اسلامک بینکنگ کے سیپریٹ کورس ہونے چاہیے جو اسلامک بینکنگ لا کے مطابق ہی کر سکیں۔ دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ شرعیہ اسپیکٹ ہے کہ کیا ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ جو شرعیہ کی امپرومنٹ ہے۔ دیکھیں، جب ہم 2002 میں جاتے ہیں اور میزان بینک قائم ہوتا ہے، اس وقت کا ایک عبوری دور تھا۔ اس وقت کچھ چیزوں کو ہم نے بطور وقتی مشکلات کی وجہ سے ایز اے موڈ آف فائنینس اڈاپٹ کیا تھا، لیکن اب ہم 2022 میں ہیں، 20 سال گزر چکے ہیں۔ تو کیا اس وقت بھی ہم انہی ہیلوں کو اختیار کر کے بیٹھیں گے، یا ہم کچھ آئیڈیل موڈ آف فائنینس کی طرف جائیں گے اور اس کے لیے ہم کام کریں گے؟ یہ بھی ہمیں اہل علم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔
کہ فقی لحاظ سے پھر کچھ بولڈ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے یہاں تورک ہے, تورک کو اہل علم پاکستان میں قبول کرتے ہیں, لیکن یو کے جیسے ملک میں انہوں نے تورک کو بین کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ کمیونٹی مرابع ہے, اس پر جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے کنسرنز ہیں. تو ہمیں فقی لحاظ سے بھی غور کرنا ہے کہ جو ہم نے جن فقی بنیادوں پر ہم نے اسلامی مالیاتی نظام قائم کیا ہے وہ ایز اٹ از امپلائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, اور اس پہ دیگر اہل علم کے جو اعتراضات آ رہے ہیں اس کو ہم جو جینون ہیں ان کو کیسے حل کریں گے. تو یہ فقی تحقیقاتی کام بھی بڑھتا رہے اور اس میں بہتری سے بہتری آتی رہے, نئے نئے پروڈکٹس آتے رہیں اور ان پروڈکٹس کو ہم نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. تیسرا جو اینگل ہے وہ ہے اویئرنیس کے لحاظ سے کہ عوام کے اندر بھی پرسیپشن بلڈ ہے, کیا پرسیپشن ہے. تو ابھی جو اسٹیٹ بینک نے ایک سروے کیا تھا جس میں کیپ اسٹڈی جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ 94% آف دا پاکستان کی پاپولیشن یہ کہتی ہے کہ ربا جو ہے وہ سود حرام ہے. یعنی اس پر اب جو ہم بات کرتے ہیں نا, جو فیڈرل شریعہ کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس میں ربا کو اس نے تفصیل سے ذکر کیا ہے, اب اس کے خلاف اپیل پہ جا کر دوبارہ یہ بات کرنا کہ ربا کو دوبارہ سے ڈیفائن کیا جائے, جب آپ کے ملک کی 94% پاپولیشن یہ سمجھتی کہ ربا حرام ہے, اور اس کے اندر آئی تھنک 80s کوئی فیگر ہے جو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ ہمارے ملک کی پاپولیشن یہ سمجھتی ہے کہ جو کنونشنل انٹرسٹ ہے یہ ربا ہے اور یہ حرام ہے. تو جب آپ کی عوام بھی یہ سمجھتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 80% ہماری پاپولیشن یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ سود حرام ہے اور جو بینکوں میں سود ہے وہی سود ہے اور وہ حرام ہے, تو پھر یہ عوام جو ہے اسلامی بینکوں کی طرف کیوں نہیں آتی, یہ اپنے اکاؤنٹ جو ہے اسلامی بینک میں کیوں نہیں کھولتی. 80% پاپولیشن ہے لیکن 20% اکاؤنٹس ہیں. تو اس کی وجہ کہ شاید پرسیپشن بھی صحیح بلڈ نہیں ہو سکا, ان کے ذہن میں خیالات ہیں. مجھے کچھ 10 سال سے قریب ہو گیا مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے اور مختلف فورمز میں بات کرتے ہوئے, ہر جگہ پہ تقریباً ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یار بس اب ایک ہی ہے, کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے, اور جو ہے اسلامی بینک کیا ہے کنونشن ایک ہی ہے. تو یہ بھی اہل علم حضرات کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں پینیٹریٹ کر کے ان کو ریئلٹی بتائی جائے کہ واقعتاً ڈفرینس ہے اور کیوں ڈفرینس ہے. تو میری تو ابھی ابتدائی گفتگو میں یہ 3 گزارشات ہیں کہ اہل علم حضرات 3 پہلو سے جو ہے غور کر کے اس پر کچھ تحقیقاتی کام پیش کریں تاکہ یہ 100% جو ہے وہ اسلامی مالیاتی نظام کے مطابق ہماری اکانومی ہو سکے. فرسٹ تھنگ از کہ قانونی دائرہ کار میں ہم اس میں بہتری لائیں. دوسرا, ہم جو ہے فقی بنیادوں پر جو ہے اس میں تحقیقات کو مزید آگے بڑھا کر اس میں جو ہے امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں اور ہر طبقے کو جو اس کے کنسرنز ہیں اس کو ریموو کر کے ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں. اور تیسرا جو ہے وہ عوام میں اویئرنیس کی لحاظ سے عوام کا پرسیپشن, ان کے ذہن میں جو ڈاؤٹس ہیں, جیسے ابھی صبح ایک میں مجلس میں تھا, میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں پر جا رہا ہوں, یہ ہمارا جو پوسٹ بھی تھی وائرل ہوئی, تو انہوں نے کہا آپ وہاں جا رہے ہیں. ایک بزنس گروپ میں بیٹھا ہوا تھا جس کی مالیاتی شرعی ایڈوائزری ہے, تو وہ کہنے لگے کہ ایک بہت بڑا کنسرن بزنس طبقے کو یہ بھی ہے کہ اسلامی بینک جو ہے نا وہ بلو چپس کو ہی کیٹر کر لیتا ہے, یعنی بڑے اچھے ویل اسٹیبلش اداروں کو ہی کیٹر کرتا ہے. یہ چھوٹے ایس ایم ایز اور چھوٹی چھوٹی جو ادارے ہیں جن کے پاس اتنی کولیٹرل بھی نہیں ہے ان کو کیٹر نہیں کرتا ہے. تو اس پہ میں تھوڑی وضاحت میں نے وہاں کی جو شاید یہاں پر بھی موقع نہ ہو, لیکن یہ پرسیپشن ان کا بلڈ ہوا تو کوئی نہ کوئی ریزنز ہوں گے, تو ان کو بھی ان کے کانسیکوینسز اور ان کے جو بھی ان کے خیالات ہیں اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کولیٹرل سسٹم کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم کچھ اس میں زیادہ رسک کو ختم تو نہیں کر رہے, ہم کچھ رسک کی طرف آئیں. تو یہ 3 پہلو پہ اگر ہم کام کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا 100% اکانومی ہو سکتی ہے. تو یہ جو پہلے ایک پوائنٹ یہ آیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے جو شریعہ بورڈ ہوتے ہیں وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے. تو میں صرف اس میں آپ لوگوں کی نالج میں ایڈ کرنے کے لیے عرض کروں کہ یہاں پر لیئرز ہوتی ہیں. جو شریعہ گورننس اسٹرکچر ہے 2018 میں اسٹیٹ بینک نے اس کو ایشو کیا ہے, ریوائز ہوتا رہتا ہے. تو یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ وہاں جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے, ایک شریعہ کمپلائنس ڈپارٹ ہوتا ہے, ایک انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے. ان سب میں ڈفرینٹ مسالک کے ڈفرینٹ اوپینین کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ شریعہ بورڈ کے اوپینینس کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ.
جو آپ کے جو فرگوسن فرم ہے، دوسرے فرمز ہیں، وہ آ کے جو ہے نا ان کے اپنے شریعہ بورڈ ہوتا ہے، شریعہ ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ آ کر پورے بینک کا شریعہ آڈٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی، میں خود 2 سال معروف آڈٹ فرمز کا حصہ رہا ہوں. میں پاکستان کے تقریباً ہر بینک کا شریعہ آڈٹ کر چکا ہوں. اور ہم وہاں پر کیا کرتے تھے کہ پہلے ہم آڈٹ کرتے تھے، اور آڈٹ کے اندر ہمیں یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری بک تک ہمیں ایکسیس ہوتا ہے. کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے جس میں وہ آڈٹ فرم سے یعنی چھپا سکیں اس کو. ہم ایچ اینڈ ایوری جگہ پہ چھاپا مار سکتے ہیں، ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے خود کیا وہاں جا کر. اس کے بعد پھر ہماری ایک ڈیفینس میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم شریعہ بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہو گیا، یہ تو نان شریعہ تھا اور یہ تو آئی او فی کے اسٹینڈرڈ کے خلاف تھا، اس پر آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا. ہماری پوری بحث ہوتی ہے. اس بحث کے بعد پھر ہم اوپینین رپورٹ دیتے ہیں. اور جو لوگ جو آڈٹ سے وابستہ ہے وہ جانتے ہیں کہ رپورٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک نارمل رپورٹ ہوتی ہے جس میں سب اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے. دوسرا ہوتی ہے کوالیفائی رپورٹ جس کے اندر آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ اوپینین. میں نے خود ایک بینک کی رپورٹ کو کوالیفائی کرایا کہ یہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ شریعہ بورڈ جو ہے جواب دہ نہیں ہوتا؟ ہم تو ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کے جواب دہ ہوتے ہیں. اور ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کی رپورٹ جو ہے وہ اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں پبلش ہوتی ہے. اب آپ ہر بینک کی ویب سائٹ پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ شریعہ بورڈ کا جو گورننس اس نے اسٹرکچر دیا، اس نے کہا ہے کہ آئی او فی کے اسٹینڈرڈس کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو ہم کسی بھی جب کسی پروڈکٹ کو ہم ایشو کرتے ہیں فتویٰ، تو ہم آئی او فی کے اسٹینڈرڈ کے باؤنڈ ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک ہم سے پوچھ سکتا ہے. میں آپ کو خود ایک بات بتاؤں کہ ایک میٹنگ تھی، اس کے اندر ہمیں کہا گیا کہ آپ اچھا تیسری بات یہ کہ ہم جو باؤنڈ ہوتے ہیں، ہم اپنے منٹس دیکھیں. ہر کوارٹر میں ایک شریعہ بورڈ کی میٹنگ ہونا مسٹ ہے. اگر آپ نہیں کریں گے آپ کو اسٹیٹ بینک پینلائز کر دے گا. اور اس شریعہ بورڈ کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس کی ڈیلیبریٹلی میٹنگ منٹس ہوتے ہیں، 30 منٹ پیجز کے، 40 منٹ پیجز کے منٹس ہوتے ہیں. اور ان منٹس میں ہر بار کی ڈیلیبریشن ہوتی ہے کہ شریعہ بورڈ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، شریعہ بورڈ نے یہ دلائل دی ہے، اور پھر شریعہ بورڈ نے یہ جواب دیا. اس کے پوری بحث مباحثہ کے بعد وہ سبمٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پابندی ہے کہ جب وہ منظور ہو جائیں اس کے 15 دن کے اندر وہ اسٹیٹ بینک میں سبمٹ ہونا ضروری ہے. اور اسٹیٹ بینک کا اپنا شریعہ بورڈ، اسٹیٹ بینک کا پورا ڈویژن اس کو چیک کرتا ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے شریعہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو ایک مدرسے کا مفتی شاید اتنی جگہوں پہ جواب دہ نہیں ہوگا جتنا ایک شریعہ بورڈ ممبر جتنی جگہوں پہ جواب دہ ہوتا ہے. اور پھر یہ پبلک بھی ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ شریعہ بورڈ ممبر جو ہے وہ آڈیٹیبل نہیں ہوتا. ہر بینک کو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ چینل بنانا ہے جس کا نام ہے آسک شریعہ. یعنی ای میل ایڈریس ہے، وہ ای میل ایڈریس بینک کی ہر برانچ میں لکھا ہوگا. آپ کسی بھی اسلامک بینک کی برانچ میں چلے جائیں، وہاں وہ ای میل ایڈریس لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی اعتراض ہے آپ یہ ای میل کریے، ڈائریکٹلی شریعہ بورڈ کو پہنچے گا. بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. اور وہ شریعہ، اور ہمارے پاس جو شریعہ آڈیٹر آتے ہیں نا، وہ آ کے آڈٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ای میل کی، آپ کو پہنچی کہ نہیں پہنچی، کیا کوئی بیچ میں کوئی چینل میں آ کے فلٹر تو نہیں لگ گیا تھا. تو ہر بندہ، ملک کا ہر بندہ جو ہے شریعہ بورڈ سے ڈائریکٹ سوال کر سکتا ہے. اتنی اکاؤنٹیبلٹی تو شاید کسی مدرسے میں بھی نہیں ہوتی ہوگی. اچھا دوسری بات جو ہے، یہ بات کر رہے تھے کہ کمیونٹی مراقبہ کی بات کر رہے تھے. کمیونٹی مراقبہ کے اوپر یقیناً ڈسکشن کی ضرورت ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اس پہ اسٹیٹ بینک کا ایک سرکولر پورا موجود ہے، اور اس سرکولر کی وائلیشن تو نہیں ہو سکتی. اور اس سرکولر کے اندر کتنی پابندیاں لکھی ہوئی ہیں وہ بڑے حضرات آپ خود جا کے اس کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو ہے شریعہ بورڈ سے کیا اپروول لینا ہے، کمیونٹی مراقبہ کب کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہاں تو موجود ہیں. تیسری بات جو رننگ مشارکہ پہ بات آ رہی ہے، دیکھیں رننگ مشارکہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نان کمپلائنٹ ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئی او فی کا اسٹینڈرڈ ہے مشارکہ کا. اس کے اندر جو ہے آپ خود دیکھ لیں، یہ میں آپ کو 3.1.5.8 وہ کہہ رہا ہے ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا پروویژن آف آئٹم 3 اٹ از پرمیسبل ٹو ایگری دیٹ اف دا پروفٹ از ریئلائزڈ از ابو اے سرٹین سیلنگ دا پروفٹ ان ایکسس آف سچ اے سیلنگ بلانگس ٹو اے پرٹیکولر پارٹنر. وہ تو اس سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ نے تو بات کی تھی 0.001 کی بات کی تھی. آئی او فی کا اسٹینڈرڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ پروفٹ ہوا تو وہ سارا کا سارا ایک بندے کا ہو گیا. تو آئی او فی تو رننگ مشارکہ کو اتنا حمایت کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منع کر رہا ہے. تو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. اسٹینڈرڈ ہمارے سامنے ہے، کوئی دھکی چھپی بات تھوڑی، ہر ایک کے موبائل میں موجود ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ
کمپیٹنٹ نہ ہو. اب یہ جو بات آئی کہ شریعہ ایڈوائزر جو ہے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے, میں اس پر عرض کروں, دیکھیں دنیا اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے دور ہے, ہر چیز کھلی کتاب کی طرح موجود ہے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسٹیٹ بینک کا جو شریعہ گورننس فریم ورک ہے اس کے اندر FTP یعنی فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا موجود ہے کہ ہر بینک کا جو شریعہ بورڈ ممبر ہوگا اس کی ایک مخصوص کرائٹیریا ہے کہ اس نے 4 سال تک فتوی کا کام کیا ہو, اس نے اسلامک فائنینس میں ریسرچ پہ کام کیا ہو, اس نے جو ہے وہ اتنا ایکسپیرینس لیا ہو. اس کے بعد اچھا کوئی بھی بینک کسی بھی مفتی کو شریعہ بورڈ ممبر نہیں بنا سکتا جب تک کہ اسٹیٹ بینک سے اپروول نہ ہو جائے, چاہے وہ کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو, کتنا ہی چہیدہ کیوں نہ ہو. اب اس کی پوری کارگزاری جاتی ہے اسٹیٹ بینک پہ. اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے کہ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے, پھر وہ الاؤ کرتا ہے. کتنے ہی مفتیان اکرام کو میں جانتا ہوں جن کو بورڈ بینکوں نے کہا کہ ہم ان کو رکھیں گے, ان کے بورڈ نے کہہ دیا کہ ہم ان کو رکھیں گے, لیکن اسٹیٹ بینک نے کہا نہیں کمپیٹنٹ نہیں رکھ سکتے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک پوری کمپیٹنسی کے کرائٹیریا لے کے بیٹھا ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کو دنیا میں ایوارڈ مل رہا ہے کہ سب سے بہترین اسلامک بینکنگ کو چلانے والا سینٹرل بینک ہے, اور وہ کمپیٹنسی لوگ اس کو چیک کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کمپیٹنٹ نہیں. پتہ نہیں کون سے بینک کے وہ جا کے میٹنگ میں بیٹھ گئے تھے جن کے اندر ان کو جو ہے وہ چیزیں چیک کرنا نہیں آتی. آپ اگر جا کے دیکھیں, ابھی میں ایک بہت ہی پاکستان کے ایک بہت ہی معروف جو ہے نا وہ ماہر معیشت ہیں, ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی ہماری. وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ہم کسی موضوع میں بھی بات شروع کرتے ہیں, وہ اس کی مالیاتی لحاظ سے معیشت کی لحاظ سے پورا اس کے A to Z ہمیں سنا دیتے ہیں, اور ہم سے زیادہ بینکنگ کو وہ جانتے ہوتے ہیں. تو آپ بہت سے شریعہ ایڈوائزر ماشاء اللہ اب تو بینکنگ کو بینکر سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ بات بھی کہنا شاید مناسب نہیں ہے. اور آخری ایک بات میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا وہ ایماندار شریعہ ایڈوائزر کی بات دیکھیں, اس میں جو ہے نا کلیش آف انٹرسٹ پہ دنیا کام کر رہی ہے کہ کہاں پر کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ جو ہے نا آپ شریعہ گورننس فریم ورک کو دیکھ لیں, اس نے انڈیپینڈنٹ کا ایک ورڈ یوز کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ شریعہ بورڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو, کوئی عہدہ نہ رکھتا ہو انتظامی, اور وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوتا بلکہ صرف بورڈ کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہے, بورڈ آف گورننس کو رپورٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے مفاد کا بھی اس میں کوئی کلیش نہیں ہوتا. باقی انڈیویجول معاملات تو ہر ایک کے ہوتے ہیں. کچھ پوائنٹس میں نے جواب دیا, یقیناً میرے جوابات میں کچھ خامی ہوگی تو مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں, میں ان سے بھی اصلاح کا متمنی ہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر وسیع فصیح بٹ, جو اس وقت اسلامک بینکنگ سسٹم میں شرعی ایڈوائزر کی حیثیت سے بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ہمدرد یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں.